بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں بیعت کے حوالے سے یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ اسے فرض یا لازم خیال کرتے ہیں۔ تصوف میں ایک شخص جسے مرید کہتے ہیں وہ شیخ یا مرشد اس کی بیعت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کی تمام زندگی میں ہمیں بیعت نظر نہیں آتی۔ مکہ کے آخری دور میں یعنی پہلی مرتبہ ہم یہ پڑھتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ۔ مدینہ المنورہ سے لوگ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ انہیں چند احکامات دیتے ہیں اور وہ ان احکامات کو لے کر مدینہ المنورہ میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں اب باقاعدہ طور پر ایک معاشرہ وجود میں آ رہا تھا کہ جس کے لیے اسلامی احکام دیے جانے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، آنے والے مسلمانوں سے بیعت لی تھی۔ قرآن مجید میں جتنی آیات موجود ہیں جن کا تعلق بیعت سے ہے، وہ تمام آیات مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر اور سورۃ الفتح میں جس طرح بیعت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور مدینہ المنورہ کی ہی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اور صحابیات سے بیعت لی تھی۔ اس لیے تصوف کے باب میں جو بیعت ہے، جسے بیعت ارشاد کہا جاتا ہے، یہ فرض اور لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی وہ اسی بیعت کا سلسلہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت لی، سیدنا فاروق اعظم نے لی، سیدنا عثمان نے لی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی۔ یہ جو بیعت ہے اسے بیعت خلافت کہا جاتا ہے، اسے بیعت سیاست کہا جا سکتا ہے، اسے بیعت حکومت کہا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لانے والے تھے یا آپ وہاں پہ تشریف لائے، تو چونکہ وہاں پر ایک اجتماعیت وجود میں آ رہی تھی، وہاں پر لوگوں کو سیاسی حوالے سے، معاشرتی، سماجی اور معاشی حوالے سے احکام دیے جا رہے تھے، اس لیے وہاں سے ہمیں بیعت کا آغاز ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن مکۃ المکرمہ کی تمام زندگی میں کہیں پر بھی ہمیں بیعت نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی اور اس کے بعد پھر خلفاء نے بیعت لی، وہ بیعت در حقیقت بیعت سیاست ہے، وہ بیعت حکومت ہے، وہ بیعت خلافت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جسے بیعت ارشاد کہا جاتا ہے، تو اسے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جائز عمل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پہ یہ بیعت کرتا ہے یا اسے اس کا استاذ، اس کا رہنما، اس کا شیخ، اس کا مرشد اگر اس حوالے سے اس کی رہنمائی کرتا ہے یا اس سے ایک عہد لیتا ہے کہ آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی، آپ نے حلال و حرام کا فرق رکھنا ہے، آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، آپ نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ایسے بہت سے احکامات کہ جنہیں ایک مرتبہ پھر تازہ کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان کے اہتمام کا وعدہ لیا جاتا ہے یا شیخ کی طرف سے، استاذ کی طرف سے اس بات کی تلقین کی جاتی ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ ہم ایک جائز عمل کہہ سکتے ہیں یا اسے ایک مستحب عمل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر اس بیعت ارشاد کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔